السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے آیت نمبر 22 تک پڑھا تھا، تو آج ہم نے 23 سے سٹارٹ کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ نے آیت نمبر 22 تک پڑھ لیا ہوگا، تو آج ہم نے آیت نمبر 23 پڑھنی ہے۔ تو سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور ان اگر تم ہو فی ریب شک میں مما اس سے جو نزلنا ہم نے نازل کیا اتارا علی عبدنا اپنے بندے، تو لے آؤ بصورتن ایک صورت من سے مثلہ اس کی مثل اس جیسی، وادعو اور بلا لاؤ شہداءکم اپنے مددگاروں کو، من سے دون اللہ اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ، ان اگر تم ہو صادقین سچے۔ اب ہم آیت کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ: اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی، تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اس کا جو بیان ہوا ہے تفسیر میں وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت کا بیان ہوا، اور یہاں سے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ کی بے مثال کتاب ہونے کی وہ قاہر دلیل بیان کی جا رہی ہے جو طالب صادق کو اطمینان بخشے اور منکروں کو عاجز کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل قرآن ہے۔ اور نیکسٹ جو ہے علی عبدنا اپنے خاص بندے پر، علی عبدنا اپنے خاص بندے پر۔ اس آیت میں خاص بندے سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں۔ یہاں اس انداز تعبیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان محبوبیت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تو نیکسٹ ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اس کی جو تفسیر ہے، اس کی تفسیر کچھ یوں ہے، تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ آیت کے اس حصے میں اور اس کے بعد والی آیت میں قرآن کے بے مثل ہونے پر دو ٹوک الفاظ میں کھلی دلیل دی جا رہی ہے کہ اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز کرنے والوں کو چیلنج ہے کہ اگر تم قرآن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں مانتے اور کسی انسان کی تصنیف سمجھتے ہو، تو چونکہ تم بھی انسان ہو لہٰذا اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ تو جس میں فصاحت و بلاغت دیگر امور میں قرآن پاک کی مثل ہو، اور اگر ایسی کوئی صورت بلکہ اس آیت تک نہ بنا سکو تو سمجھ لو کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اس کا انکار کرنے والوں کا انجام دوزخ ہے جو بطور خاص کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ فَإِن پھر اگر لم تفعلوا تم نے نہ کیا، وَلَن تفعلوا اور ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ فَاتَّقُوا تو ڈرو النَّارَ آگ سے، الَّتِی جو وقودها اس کا ایندھن الناس آدمی، والحجارۃ اور پتھر ہیں، اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ ترجمہ: پھر اگر تم یہ نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہاں پہ وقودها الناس والحجارۃ، اس کی ڈیٹیل بیان کی جا رہی ہے کہ اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اس آیت میں آدمی سے مراد کافر اور پتھر سے وہ بت مراد ہیں جنہیں کفار پوجتے ہیں اور ان کی محبت میں قرآن پاک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ پتھروں کا جہنم میں جانا ان پتھروں کی سزا نہیں بلکہ ان کے پجاریوں کی سزا کے لیے ہوگا، یعنی پجاریوں کو ان پتھروں کے ساتھ سزا دی جائے گی۔ اعدت، تیار کی گئی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے۔ تو یہاں پہ اس کا ڈیٹیل یہ ہے کہ وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دوزخ پیدا ہو چکی ہے کیونکہ یہاں ماضی کے الفاظ ہیں۔ نیز کافروں کے لیے فرمانے میں یہ بھی اشارہ ہے کہ مومنین اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہنم میں ہمیشہ داخلے سے محفوظ رہیں گے کیونکہ جہنم بطور خاص کافروں کے لیے پیدا کی گئی۔ نیکسٹ آیت کی طرف آتے ہیں۔ وبشری، اور خوشخبری دو، الذین، ان لوگوں کو جو آمنو، ایمان لائے، وعملوا، اور عمل کیے، الصالحات، نیک، اچھے، ان لہم، کہ ان کے لیے، جنات، جنتیں، باغات ہیں، تجری، بہتی ہیں، من سے، تحتہا، ان کے نیچے، الانہار، نہریں، کلما، جب کبھی، رزقو، انہیں رزق دیا جائے گا، منہا، ان باغوں سے، من سے کوئی، ثمراتن، پھل، رزقن، کھانے کو، قالو، تو کہیں گے، ھذا، یہ، الذی، وہی ہے جو، رزقنا، ہمیں رزق دیا گیا، من سے، قبل، اس سے پہلے، اور حالانکہ، اتو، انہیں دیا گیا، بہی، اس کے ساتھ، متشابہا، ملتا جلتا، ولہم، اور ان کے لیے، فیہا، ان باغوں میں، ازواجن، بیویاں، مطہراتن، پاکیزہ، وہم، اور وہ، فیہا، ان باغوں میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے۔ آیت کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به خالدون۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں ان سے ملتا جلتا پھل دیا گیا تھا۔ اور ان جنتیوں کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ قرآن میں ترغیب یعنی ڈرانے کے ساتھ ساتھ ترغیب بھی ذکر فرماتا ہے، اس لیے کفار اور ان کے اعمال و عذاب کے ذکر کے بعد مومنین اور ان کے اعمال و ثواب کا ذکر فرمایا اور انہیں جنت کی بشارت دی۔ صالحات یعنی نیکیاں وہ عمل ہیں جو شرعاً اچھی ہوں، ان میں فرائض و نوافل سب داخل ہیں۔ یہاں بھی ایمان اور عمل کو جدا جدا بیان کیا گیا جس سے معلوم ہوا کہ عمل ایمان کا جزو نہیں۔ تو نیکسٹ ہے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور انہیں اس سے ملتا جلتا پھل دیا جائے گا
جنت کے پھل رنگت میں آپس میں ملتے جلتے ہوں گے مگر ذائقے میں جدا جدا ہوں گے، اس لیے ایک دفعہ ملنے کے بعد جب وہ دوبارہ پھل ملیں گے انہیں تو جنتی کہیں گے کہ یہ پھل تو ہمیں پہلے بھی مل چکا ہے، مگر جب وہ کھائیں گے تو اس سے نئی لذت پائیں گے اور ان کا لطف بہت زیادہ ہو جائے گا۔ تو نیکسٹ ہے ازواج مطہرات، پاکیزہ بیویاں، جنتی بیویاں خواہ حوریں ہوں یا اور سب کی سب تمام ناپاکیوں اور گندگیوں سے مبرہ ہوں گی، یعنی کہ پاک ہوں گی، نہ جسم پر میل ہوگا اور نہ گندگی، اس کے ساتھ ہی وہ بد مزاجی اور بد خلقی سے بھی پاک ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خالدون، یعنی کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، جنتی نہ کبھی فنا ہوں گے اور نہ جنت سے نکالے جائیں گے، لہٰذا جنت اور اہل جنت کے لیے فنا نہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، تو آپ اس کو ریوائز کر لیں، اور جب آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو مجھے فیڈ بیک ضرور دیا کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تو کمنٹ میں ضرور اس کا فیڈ بیک دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔